شمالی عراق میں بادلوں کو چیرتے ہوئے امریکی طیارے دولت اسلامیہ کے خلاف کردوں کو فضائی مدد فراہم کر رہے ہیں اور زمین پر کرد سیکیورٹی فورس حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ڈرونز بھی فضا میں اڑتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ صرف نظر رکھ رہے ہیں۔ زمین پر کردی ہیں جو دشمن پر حملے کر رہے ہیں۔ اہم مقصد موصل کی جانب جانے والے راستے میں اس گاؤں کو دولت اسلامیہ کے کنٹرول سے آزاد کروانا ہے جس پر انہوں نے گزشتہ ماہ قبضہ کر لیا تھا۔ کرد فورس نے یہاں پیش قدمی کی ہے اور بمباری کے بعد وہ گاؤں میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں اس پوزیشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ امریکی فضا سے مدد فراہم کر رہے ہیں اور زمین پر کرد فورس ٹینکوں اور راکٹوں سے حملے کر رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود دولت اسلامیہ کے زیر کنٹرول علاقے میں پیش قدمی مشکل ثابت ہو رہی ہے۔ ادھر موصل کی دوسری جانب کرد فورس زمر کے مقام پر آگے بڑھ رہی ہے۔ کرد فورس نے قریب ہی واقع موصل ڈیم پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد پیش قدمی سست رفتاری سے جاری ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شدت پسندوں کی تکنیک کامیاب ہے، وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک حملہ کرتے ہیں اور کئی بم بھی چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ دولت اسلامیہ کے حملوں سے عراق میں ایک ساتھ رہنے والی آبادیوں میں بھی رنجشیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس کی مثال یہ گاؤں ہے جو اب زیادہ تر ویران اور تباہ ہو چکا ہے۔ یہ دولت اسلامیہ کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کرد فورس کی جوابی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ اس بزرگ سنی شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے کیونکہ شک ہے کہ اس کا بیٹا شدت پسندوں کے لیے کام کرتا ہے۔ ادھر سنجار سے بے دخل کیے جانے والے ہزاروں یزیدی بھی اب پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس وقت کے انتظار میں ہیں جب وہ گھر جا سکیں گے۔ کالک کے مقام پر کرد فورس کی جانب سے حملے جاری ہیں اور اب تک ہونے والی پیش قدمی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان شدت پسندوں کو عراق کے دوسرے علاقوں اور شام میں شکست دینا کتنا مشکل ہوگا۔